سورٹ کے اس آسیبی اسلحہ خانے میں تباہی کیسے آئی؟ میری گفتگو ختم ہونے پر محمود نے عجیب سے انداز میں مجھ سے سوال کیا۔ مجھے کچھ علم نہیں۔ دھماکوں کے بعد وہ علاقہ دور دور تک چھان ڈالا گیا، ہیلی کاپٹروں سے نیچی پرواز کی گئی، مگر کوئی ہاتھ نہ آ سکا۔ اس کے باوجود اسرائیلی حکام اسے اتفاقی حادثہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وہ اسے فلسطینی گوریلوں کی کارروائی قرار دے رہے ہیں۔ ماریا اور اس کے ساتھ جانے والوں نے کیا نتیجہ خاص کیا؟ پتہ نہیں۔ ویسے سورڈ میں کرنل لیوک نامی تفتیشی افسر نے پوری توجہ میری ذات پر مرکوز کی ہوئی تھی۔ وہ تمہاری راہ پر لگ گیا تھا۔ میں یہ بات سمجھ چکا تھا کہ اب تمہارا بھرم زیادہ دن قائم نہیں رہ سکے گا، اسی لیے میں نے ماریا کو ہدایت کی تھی کہ وہ ہر قیمت پر تمہیں تل ابیب واپس لانے کا بندوبست کرے۔ ماریا کا نام سن کر میرے دل پر چوٹ سی لگتی ہے۔ یقین نہیں آتا کہ میں نے اسے مار دیا ہے۔ اس لیے کہ تم پر مہربان تھی۔ ہو سکتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہو، مگر وہ تمہارے مقاصد کے لیے بہت کارآمد تھی محمود۔ اس کی موت سے تم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، اور شاید اب تمہاری سرگرمیوں کی وہ رفتار قائم نہ رہ سکے جو ماریا کے تعاون سے پیدا ہو گئی تھی۔ صفدر، یہ بات یاد رکھو کہ کسی تحریک کے لیے افراد بے حقیقت مہرے ہوتے ہیں۔ ایک بار تحریک مضبوط بنیادوں پر چل پڑے اور لوگوں کے متعلقہ طبقے کو اس کی افادیت کا یقین دلا دیا جائے تو تحریک کے بانی بھی اتنے اہم نہیں رہتے۔ ماریا ہماری مخبر تھی، تم اس کی موت کا اتنا اثر لے رہے ہو؟ میں کہتا ہوں اس جیسی 50 لڑکیاں اور مجھ جیسے 10 کارکن بھی مر جائیں نا تو اس تحریک کی رفتار اور افادیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور پھر یہ یاد رکھو کہ ہمارے فیصلے ناگزیر ضرورتوں کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں۔ تم تو شاید میری بات کا برا مان گئے۔ برا نہیں مانا، البتہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تم میرے سوچے سمجھے اور اہم فیصلے سے مطمئن نہیں ہو۔ مطمئن نہ ہونے کی وجہ تو شاید یہ ہو کہ میں اس پس منظر سے لا علم ہوں جس میں تم نے اسے راہ سے ہٹانے کا فیصلہ کیا، مگر میں نے تمہارے حکم سے گریز تو نہیں کیا۔ وہ ہم سب کے لیے بہت بڑی تباہی کا سبب بننے والی تھی، اور اس نے ہمارے بارے میں ساری معلومات اعلیٰ فوجی حکام کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نہیں، بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ تم کو یاد ہوگا گلف بینک میں دھماکے کے بعد اس نے تم سے کہا تھا کہ ہم سے جان چھڑانے کے لیے وہ فوج سے استعفیٰ دے کر کسی گمنام گوشے میں زندگی گزار دے گی۔ ہاں، اچھی طرح یاد ہے مجھے۔ تمہارے چلے جانے کے بعد اس نے واقعی استعفیٰ دے دیا، اور میری اطلاعات کے مطابق چند ہفتوں میں اس کی منظوری متوقع تھی۔ یہ خبر ملتے ہی میں چوکنا ہو گیا۔ ماریا کی تفتیش کے لیے روانگی تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا، مگر اس کی عدم موجودگی میں نے اچانک اس کے فلیٹ کی تلاشی کا ارادہ کر لیا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں اس نے ہمارے بارے میں کوئی ثبوت وغیرہ اپنے فلیٹ میں محفوظ نہ رکھا ہو، اور وہ تلاشی نتیجہ خیز رہی۔ ماریا ڈائری لکھنے کی عادی تھی۔ وہ سارا دن اپنے مشاہدات اور واقعات کاغذ کے پرزوں پر تحریر کرتی رہتی تھی، اور رات کو انہیں پوری تفصیل سے ڈائری پر منتقل کر دیتی تھی۔ خوش قسمتی سے میرا آدمی وہ ڈائری اس کے فلیٹ سے اڑا لایا۔ اس میں آرمی انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کی تباہی پر ماریا کے انتقامی جذبات تفصیل سے درج تھے۔ اس کے بعد وہ کئی دن بے چینی اور یاسیت کا شکار رہی، اور آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا کہ فوج سے استعفیٰ دے دے گی تاکہ ہم لوگوں سے چھپ کر سوئٹزرلینڈ کے کسی قصبے میں بے فکری اور آرام کی زندگی گزار سکے۔ اتنا کہہ کر وہ سگریٹ سلگانے کے لیے رکا، اور میں بے چینی کے ساتھ اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ 27 جون کو اس نے اپنا استعفیٰ داخل کیا۔ اس تاریخ کی ڈائری میں اس نے ان تمام اہم نکات کا احاطہ کیا جو وہ اسرائیل چھوڑنے سے پہلے ڈاک سے اپنے کمانڈر ان چیف اور وزیر دفاع کو روانہ کرنا چاہتی تھی، تاکہ ماریا کے الفاظ میں ہمیں اپنی حرکتوں پر عبرتناک سزا مل سکے اور اس کا ضمیر ہلکا ہو سکے۔ یہ معلومات وہ ڈاک سے اس لیے روانہ کرنا چاہتی تھی کہ وہ باتیں اعلیٰ افسران کے علم میں اس وقت آئیں جب وہ اسرائیل سے ہزاروں میل دور نکل جائیں اور اسے ملک میں روکنا ناممکن ہو جائے۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ تفتیش کے لیے اسرائیل میں روک لی گئی تو فلسطینیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیوں کا آغاز ہوتے ہی ہم بھاگ جائیں گے، اور وہ دردناک موت سے بچ نہ سکے گی۔ محمود کے الفاظ کے ساتھ میرا دوران خون تیز ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ڈائری کے ان مندرجات سے ماریا کے عزائم بے نقاب ہو کر 17 ماہ 19 دن پر محیط اس ضخیم ڈائری میں بہت سے اہم سرکاری، دفاعی اور فوجی معلومات بھی درج تھیں۔ اس ڈائری کی گمشدگی کو چھپانے اور ماریا کے زہریلے انکشافات سے بچنے کا واحد راستہ یہی تھا کہ اسے تل ابیب لوٹتے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ میرے 2 مسلح آدمی فوری طور پر ماریا کے فلیٹ کی نگرانی پر لگا دیے گئے تھے۔
آج جب تم واپس لوٹے تو وہ دونوں ماریا کے چیتڑ اڑانے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ انہوں نے فائرنگ کے بجائے ماریا پر گرینیڈ پھینکنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ گولی خطا بھی ہو سکتی تھی۔ مگر جب تم دونوں اسٹاف کار سے اترے تو وہ کسی نئی نویلی دلہن کی طرح تمہارے ہمراہ تھی، محض تمہاری زندگی کے تحفظ کی خاطر۔ میرے آدمیوں نے ماریا پر حملے کا ارادہ ترک کر دیا، جس کے بعد میرے پاس آخری چارہ یہی رہ گیا تھا کہ اسے تمہارے ہاتھوں ٹھکانے لگوا دیا جائے۔ فوجی حراست سے بچنے کے لیے تمہاری فوری روپوشی ضروری تھی، کیونکہ لیو تیزی کے ساتھ تمہارے گرد جال مضبوط کر رہا تھا، لہٰذا ماریا کے قتل میں تمہارے ملوث ہونے سے کوئی فرق بھی نہ پڑا۔ تمہارا فیصلہ درست تھا، میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں۔ اب تمہارے لیے کھلی فضا سخت مخدوش ہے، مناسب موقع آنے تک تم یہیں رہو گے۔ حالات سازگار ہوتے ہی میں تمہیں اسرائیل سے نکال دوں گا۔ اسرائیل تو میرے لیے ہولناک قید خانہ بن کر رہ گیا ہے، اگر تم مجھے اس منحوس سرزمین سے نکال دو تو یہ مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ انسان عاجز اور مجبور ہے میرے دوست، جب قدرت کو منظور ہوگا تو تمہارے لیے کامیابی کی راہیں خود بخود کھلتی چلی جائیں گی۔ اور بن حیان کے بارے میں کوئی پیش رفت ہوئی؟ کچھ نہیں۔ اسرائیل کا ایک 6 رکنی وفد فرانس کا دورہ کر رہا ہے، مگر ان میں سے کسی کا نام بھی بن حیان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے نام سے سفر کر رہا ہو۔ مشکل تو یہی ہے کہ ہمارا کوئی آدمی اسے پہچان نہیں سکتا، صرف تم ہی اس مردود کی نشاندہی کر سکتے ہو۔ یہ بھی تو امکان ہے کہ وہ سرکاری وقت سے باہر رہ کر کام کر رہا ہو۔ یہی اندیشہ تو پیش قدمی سے روک رہا ہے۔ ریڈ آرمی کے 16 بہترین آدمی اس وقت فرانس میں ہمارے ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ ہم چاہیں تو ان 6 افراد پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں، لیکن بن حیان ان میں شامل نہ ہوا تو ساری محنت رائگاں جائے گی اور وہ خطرہ بھاپ کر فرانس سے صاف نکل جائے گا۔ تم مجھے اسرائیل سے نکالنے کا بندوبست کرو تو میں فرانس جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرے ذہن میں پورا خاکہ تیار ہے، بس ذرا تمہاری تلاش کا دائرہ وسیع ہو جائے تو میں آگے بڑھوں گا۔ زیستہ اس راستے کی نگہبانی پر مامور ہے، اس کی وہاں حیثیت کیا ہے؟ میں نے اچانک ہی اس سے پوچھ لیا۔ اس طرف کے فروٹ فارم اعلیٰ سول افسروں کی ملکیت میں ہے، زیستہ وہاں مینیجر کے طور پر مامور ہے۔ وہ راستہ وہاں پہلے سے موجود تھا کیا؟ وہ زیستہ نے خود تعمیر کیا ہے، وہ بہت اچھا معمار ہے۔ یہ دونوں کمرے بھی اس نے بے شمار راتیں گزار کر بنائے ہیں۔ دن بھر وہ فارم کی دیکھ بھال کرتا تھا اور راتوں کو چوری چھپے نکاسی کا دوسرا راستہ بناتا تھا۔ اور اگر کسی وجہ سے اس فارم پر کوئی اور آ جائے تو؟ زیستہ ہر فن مولا ہے، ریڈ آرمی نے اس کی خدمات ہمیں مستعار دی ہوئی ہیں۔ اس نے دونوں راستوں پر طاقتور ڈائنامائٹس لگائے ہوئے ہیں۔ خطرے کی صورت میں محض ایک خفیہ بٹن دبا کر کسی بھی راستے کو نیست و نابود کیا جا سکتا ہے۔ ریڈ آرمی سے تمہارا بہت تعاون ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ تم سے ابتدائی ملاقاتوں میں مجھے اندازہ بھی نہ ہو سکا کہ تم اس قدر وسیع وسائل پر اختیار رکھتے ہو۔ اسرائیل میں بے شک مجھے خود مختاری حاصل ہے، مگر دوسری تنظیموں سے معاملہ طے کرنے والے اور ہی لوگ ہیں۔ یاسر عرفات کے فلسطینی محاذ آزادی سے تمہارا رابطہ کیسا ہے؟ نہ ہونے کے برابر۔ البتہ ہمارے بعض اراکین PLO کی عسکری تنظیم الاسفا سے بھی وابستہ ہیں۔ اس کی وجہ بھی ضرور ہوگی۔ یوں سمجھو کہ PLO وسیع تر مقاصد کے لیے کام کر رہی ہیں، جبکہ ہم دشمن کو مار مار کر ادموا کرنے اور صرف اپنے بین علاقوں کی آزادی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یاسر عرفات کے کچھ اپنے سیاسی رجحانات بھی ہیں۔ تم اس سے ملے تو ہوگے؟ ہم دونوں نے برسوں ساتھ کام کیا ہے۔ کس پلیٹ فارم سے؟ ملازمت کے سلسلے میں۔ شہرت پانے سے قبل یاسر عرفات کویت کی وزارت بجلی اور پانی میں انجینئر کے عہدے پر فائز تھا، اور میں اس سے 2 درجے نیچے سپروائزر تھا۔ اس وقت میں اسے محض ایک جوشیلا نوجوان سمجھتا تھا۔ اسی وقت اچانک محمود کو اپنے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا اور اس نے پھرتی کے ساتھ اپنا سیٹ جیب سے نکال لیا۔ محمود نے ٹرانسمیٹر کی آواز کھولی تو دوسری جانب سے کوئی مسلسل الف الف پکارے جا رہا تھا۔ محمود نے بٹن دبا کر جو جواب دیا وہ بھی عربی حرف تہجی پر مشتمل تھا۔ دونوں جانب سے چند لمحوں تک حرف تہجی کا تبادلہ ہوتا رہا، پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور محمود نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ کیا ہوا؟ وہ وین جس کھڈ میں گرائی گئی تھی یہاں سے 7 میل شمال میں واقع ہے، مگر فوجیوں کی ایک ٹولی کھوجی کتوں کے ساتھ اس کے نوا میں آن پہنچی ہے۔ وہ کیسے؟ شاید ٹائروں کے نشانات کے سہارے۔ ویسے کھوجی کتوں کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ انہیں شدت سے تمہاری تلاش ہے۔ یہ نتیجہ تم نے کیسے نکالا؟ کتوں کو اسی شخص کی بو پر لگایا جا سکتا ہے
جس کی ذاتی استعمال کی کوئی چیز حکام کے پاس ہو۔ یوسف تو سراسر نیا آدمی ہے، اس کا مطلب ہوا کہ کتے تمہاری بو پر لگائے گئے ہوں گے۔ اگر وہ یہاں تک آ گئے ہیں تو یہ جگہ مخدوش ہو سکتی ہے۔ وہ ہرگز یہاں نہیں آ سکتے۔ اگر وہ صحیح راستے پر چلتے رہے تو زیستہ کے آتش دان تک کتے ان کی رہبری ضرور کریں گے، اور پھر وہ عمارت گرانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ وہ باغ یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ بمشکل 1 میل۔ یہ تو تم نے سرنگ کا راستہ بتایا ہے۔ اصل راستہ جو بہت سے باغات کے گرد طواف کرتا ہوا جاتا ہے بہت پرپیچ ہے، اور کم از کم 10 کلومیٹر دور ہے یہاں سے۔ آج رات بھی تم یہیں گزارو گے؟ آج تو یہاں سے کوئی بھی نہیں جا سکے گا۔ اس علاقے میں نئے آدمی کے سائے کو بھی وہ لوگ نہیں بخشیں گے۔ سیتا کی کوئی خبر آئی؟ میں نے پہلو کے بل بستر پر دراز ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں سخت شرمندہ ہوں دوست، خبر آتی تو میں خود ہی تمہیں بتاتا۔ وہ تمہارے مقاصد کے لیے بھی بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ دلیر ہے بہت، وہ دلیر بھی اور طاقتور بھی، مگر تمہارے لیے اس کی ایک اور خوبی کارآمد ہو سکتی ہے۔ میں نے سیتا کے ذکر کو طول دینے کی نیت سے کہا۔ اس کی باتیں کر کے میرے دل کو ایک عجیب سی راحت ملتی تھی، اور محمود کے سوا میں کسی سے دل کی بھڑاس نہیں نکال سکتا تھا۔ کون سی خوبی ہے وہ؟ لوگ تو کتے سدھاتے ہیں نا، مگر وہ بندروں اور لنگوروں کو ایسا سدھاتی تھی کہ وہ اس کے اشاروں پر کام کرتے ہیں۔ محمود سے یہ بات کہتے ہوئے مجھے ہمالیہ کی وادی میں بتائے ہوئے وہ دن یاد آ گئے جب سیتا کسی سرکش شیرنی کی طرح اپنی ماں سندری کے ہمراہ بندروں اور لنگوروں کے غول میں رہتی تھی، اور وہ حیوان ان دونوں کے ہر حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ بندروں کو سدھاتی ہے؟ ہاں، مگر کیسے؟ میرا تو خیال ہے بندر اس کی بات سمجھ لیتے ہیں، اور وہ ان سے کیا کیا کام لے سکتی ہے؟ محمود نے پرجوش لہجے میں سوال کیا۔ ہر کام جو اس مخلوق کے بس میں ہو۔ اور سدھانے میں کتنا وقت لگتا ہے یہ پتہ نہیں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ چند ہی گھنٹوں میں وہ یہ کام کر سکتی ہے، اور اس کی ہدایت کی تعمیل میں نے بندروں کو جان سے جاتے بھی دیکھا ہے۔ حیرت ناک، واللہ یہ تو حیرت ناک خوبی ہے۔ وہ چند بندروں کے ساتھ کہیں بھی قیامت کھڑی کر سکتی ہے۔ وہ ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ اب ہمیں اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس ہونے لگی ہے کہ انسانی جانوں کو داؤ پر لگانے کے بجائے سدھائے ہوئے جانوروں سے کام لیا جائے۔ اگر سیتا اچھی ٹرینر ہے تو وہ ہمارے سروں کا تاج بن کے رہے گی، مگر میں اسے اسرائیل بلانا پسند نہیں کروں گا۔ وہ کیوں اسرائیل آئے گی؟ اب تو میں تمہیں باہر نکالنے کے چکر میں ہوں۔ نہ جانے وہ گھڑی کب آئے گی۔ تمہیں چند دن یہیں آرام کرنا پڑے گا تاکہ تمہارا حلیہ تبدیل ہو سکے۔ یہاں تم آرام بھی کرو گے اور تمہیں مرغن غذائیں بھی ملیں گی تاکہ سرسے میں تمہارا وزن بڑھ سکے۔ چہرے پر گھنی داڑھی آ جانے کے بعد ہی تمہاری روانگی کو یقینی منصوبہ بنایا جا سکے گا۔ اس سے پہلے کچھ بھی سوچنا بیکار ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے دوران محمود نے دوسرے کمرے سے یوسف اور دوسرے آدمی کو بلا لیا، جس کو محمود واجدی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ پہلی مرتبہ بے فکری کے ساتھ مجھے محمود کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ملا تھا، لہٰذا میں نے اس سے بے شمار نئے اور پرانے موضوعات پر گفتگو جاری رکھی، اور جب مجھے تھکان کا احساس ہونے لگا تو میں بستر پر دراز ہو گیا۔ محمود چند کاغذات اور پینسلیں وغیرہ لے کر دوسرے کمرے کی طرف چل دیے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا رنگین نقشہ بھی موجود تھا۔ تم کہاں چلے؟ تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، مجھے کچھ ضروری کام کرنا ہے۔ اگلی صبح میرے بیدار ہونے سے قبل محمود وہاں سے جا چکا تھا۔ میرے ساتھ صرف واجدی رہ گیا تھا۔ اس کی زبانی پتہ چلا کہ محمود یوسف کو بھی ساتھ ہی لے گیا تھا۔ تہہ خانے میں صفائی کی ضرورت کے پیش نظر حوائج ضروریہ سے فراغت کا خاصا بھونڈا سا انتظام تھا۔ میں اسے بھگتا کر لوٹا تو واجدی اسپرٹ لیمپ پر ناشتہ تیار کر چکا تھا اور میرا منتظر تھا۔ واجدی کے پاس محدود حلقے میں کام کرنے والا ٹرانسمیٹر موجود تھا، جس پر فروٹ کے گودام کے نگراں نے دوپہر کو ایک بری خبر سنائی، جس پر میرا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ نگراں کے بیان کے مطابق محمود باغات کے علاقے سے نکلتے ہوئے ناکہ بندی کر کے چھان بین کرنے والے فوجی حکام کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ یوسف اس سے الگ روانہ ہوا تھا اور صاف بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میرے لیے یہ خبر بہت روح فرسا تھی۔ میں خود بدترین حالات میں روپوش تھا اور باہر برقی کرسی یا فائرنگ اسکواڈ میرا منتظر تھا۔ میں ہر قیمت پر باہر جانا چاہتا ہوں۔ جب میرے دل پر گہرا غبار چھانے لگا تو میں نے واجدی کو گھیر لیا۔ فکر نہ کرو، انہوں نے اسے محمود سمجھ کر نہیں پکڑا،
مگر وہ سفاک لوگوں کے نرغے میں پھنس گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسے مشکوک سمجھ کر پکڑا گیا ہے اور وہ ان کے سامنے ہرگز زبان نہیں کھولے گا، مگر وہ اسے اپاہج ضرور کر دیں گے۔ تو باہر جا کر تم کیا کرو گے؟ اس سوال نے مجھے لاجواب کر دیا۔ رات گئے خبر آئی کہ محمود ان لوگوں کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے لیے اس کی اتنی جلدی رہائی کی خبر اس کی گرفتاری کی اطلاع سے زیادہ حیرتناک ثابت ہوئی، مگر مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ محمود نے ان کو کس طرح احمق بنایا۔ اسی طرح رینگتے ہوئے 3 دن گزر گئے۔ میں کھلا آسمان اور قدرتی روشنی دیکھنے کو ترس گیا تھا، مگر اپنا نوشتہ تقدیر بھگتنے پر مجبور تھا۔ باہری دنیا سے ہمارا رابطہ منقطع تھا، بس کبھی کبھار واجدی ٹرانسمیٹر پر دربان سے بات کر لیتا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ مسلسل بیکاری اور آرام کی وجہ سے میرے وزن میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ کھانے پینے کے معاملے میں مجھے وہاں جملہ سہولتیں حاصل تھی۔ واجدی کھانا وغیرہ بہت اچھا تیار کر لیتا تھا۔ ڈبل روٹی، گوشت، پھل اور روزمرہ ضرورت کی دوسری اشیاء گودام کا دربان رات کے کسی پہر پھلوں کے گودام میں کھلنے والے سوراخ کے سہارے ایک ڈوری میں بندھی ہوئی ٹوکری کے ذریعے تہہ خانے میں پہنچا دیا کرتا تھا۔ چوتھے روز میں نے باہر نکل کر کھلی فضا میں چہل قدمی کا ارادہ کیا تو واجدی میری راہ میں حائل ہو گیا۔ وہ مجھے یہ سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا تھا کہ ذرا سی بے احتیاطی سے میری آزادی اور تنظیم کے مفادات خطرے میں پڑ سکتے تھے۔ جب میں نے ضد شروع کی تو واجدی اپنے اصل روپ میں آ گیا اور اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر میں کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت کروں گا تو اس کے نتائج کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ 7 دن بعد ٹرانسمیٹر کے ذریعے محمود کا پیغام آیا۔ اس نے مجھے اپنی سہولت کے مطابق زیستہ کے پاس پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ تہہ خانے میں دن اور رات کا احساس یکسر ختم ہو چکا تھا۔ ہم ہر وقت مومی شمع جلائے رکھتے تھے، جن کا وہاں وافر ذخیرہ موجود تھا۔ میں پیغام ملتے ہی روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ ہاں، اب تم جا سکتے ہو۔ واجدی میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، اب کیا خاص بات ہوئی ہے؟ اول تو محمود کی ہدایت آ گئی، اور دوسری بات یہ، اب داڑھی بڑھ جانے کے باعث تمہارا حلیہ ہی بدل گیا ہے۔ اگر میں اسی طرف سے باہر نکل کر سڑک کے ذریعے زیستہ تک جاؤں تو کیسا رہے گا؟ سخت خطرناک خیال ہے۔ کسی کی رہنمائی کے بغیر تم وہاں نہ پہنچ سکو گے، کیونکہ اس علاقے میں یکساں سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ میں نکاسی کا راستہ بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ بلا وجہ کی مشقت کرنا چاہتے ہو تو اوپر ہو آؤ۔ میرا خیال ہے کہ مجھے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، میں نے کہا اور اٹھ گیا۔ واجدی کے پاس محدود روشنی والی پینسل ٹارچ موجود تھی جو میں نے لے لی، اور پھر جس راستے سے میں تہہ خانے میں داخل ہوا تھا اسی سے گزر کر دوبارہ سرنگ میں پہنچ گیا۔ اس راستے پر میرا سفر بہت تھکا دینے والا ثابت ہوا۔ تنہا ہونے کی وجہ سے مجھے وقت جوں کی چال سے رینگتا محسوس ہو رہا تھا، اور اس بار مجھے کبڑوں کی طرح جھک کر چلنا بھی بہت گرا گزر رہا تھا، مگر کھلا آسمان دیکھنے کی امید پر میں بڑھتا ہی رہا۔ اس دوران میرے ذہن میں یہ وحشت انگیز خیال بھی آیا کہ اگر زیستہ تک پہنچنے سے پہلے مجھے بدقسمتی سے سرنگ میں کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو واجدی یا زیستہ میں سے کسی کو بھی اس کا بروقت علم نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ لوگ میری تلاش میں اسی وقت نکلتے جب مجھے زیستہ تک پہنچنے میں غیر معمولی تاخیر ہوتی، اور اسی کے ساتھ واجدی اور زیستہ میں رابطہ قائم ہو جاتا۔ مگر اس معاملے میں خوش نصیب تھا کہ مجھے کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، اور میں ان بغلی سیڑھیوں تک پہنچ گیا جو زیستہ کے 24 مکان کو سرنگ سے ملاتی تھی۔ سیڑھیاں عبور کرتا ہوا میں آتش دان کے چمنی کے عین نیچے پہنچ گیا۔ اس وقت باہر تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور چمنی کے دہانے سے چمکیلا آسمان نظر آ رہا تھا۔ گھور تاریکی کے مقابلے میں چمنی کے دہانے سے فرش پر آنے والی ہلکی سی روشنی بھی میرے لیے بہت کافی تھی۔ ماریہ کے قتل کے بعد روپوشی اختیار کرتے ہوئے میں چمنی کی درمیانی دیوار سے آنکھیں بند کر کے نیچے کودا تھا، جس کی وجہ سے میری کوہنیاں زخمی ہو گئی تھیں، مگر اس تنگ جگہ سے اچھل کر اوپر پہنچنا میرے لیے ناممکنات میں سے تھا۔ ایک تو ویسے ہی جگہ کم تھی، اور پھر میرا وزن بڑھ گیا تھا، توند بھی قدرے باہر نکل آئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے سخت دقت پیش آ رہی تھی۔ آخرکار میں نے واجدی سے لی ہوئی پینسل ٹارچ روشن کر لی۔ مجھے یقین تھا کہ اوپر چڑھنے کے لیے وہاں کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور ہوگا، اور پھر مجھے دیوار کے سہارے جھولتی ہوئی نائلون کی رسی نظر آ ہی گئی، جس کا اوپری سرا چمنی کی درمیانی دیوار کے اوپر لگے ہوئے آہنی کڑے میں مضبوطی کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔
میں اس رسی کے سہارے تھوڑی سی دقت کے بعد اوپر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وسطی دیوار پر بیٹھ کر میں نے آتش دان کے رخ پر جھانکا تو وہاں سناٹا طاری تھا۔ زیستہ، میں نے آہستگی سے اسے پکارا۔ کئی منٹ گزر گئے مگر کوئی جواب سنائی نہ دیا۔ میں نے مزید انتظار کے بعد دھڑکتے دل سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ قدم زمین سے لگتے ہی میں تیزی کے ساتھ آتش دان سے باہر نکلا مگر مجھے وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ میں دوسرے کمرے میں گیا تو وہاں بھی سناٹا ہی طاری تھا، البتہ نکاسی کا راستہ باہر سے بند تھا۔ میں اندرونی کمرے میں واپس آ گیا اور سیدھا غسل خانے میں جا گھسا۔ میں دروازہ بند کیے کافی دیر تک نہاتا رہا۔ 7-8 روز کی کثافت ہلکی کرنے کے بعد مجھے بے حد سکون ملا۔ پھر میں پرانے کپڑے پہن کر واپس آ گیا۔ میں نے آئینے میں اپنے سراپے کا جائزہ لیا تو دل ہی دل میں محمود کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ نئے حلیے میں مجھے صفدر کے طور پر پہچاننا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد زیستہ آ گیا۔ مجھے وہاں موجود دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی اور وہ دروازے ہی میں کھڑا رہ گیا۔ تم کس قدر بدل گئے ہو؟ اس نے تحیر آمیز آواز میں کہا۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ میری آمد اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ داڑھی کی تلاش میں تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ داڑھی؟ یہ تو تم نے خودرا جنگل اگایا ہوا ہے۔ مجھے قرینے کا لباس بھی چاہیے۔ تمہاری اجازت کے بغیر میں نے غسل تو کر ہی لیا ہے، تو تم میرا کوئی بھی لباس پہن لیتے۔ اب تو میری اور تمہاری جسامت بھی یکساں ہو گئی ہے۔ میں نے الماری میں سے شوخ لباس نکالا اور پھر زیستہ میری داڑھی تراشنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کام سے نمٹ کر میں دوبارہ نہایا اور جب لباس تبدیل کر کے باہر آیا تو زیستہ وسکی کے 2 گلاس تیار کیے میرا منتظر تھا۔ اسمارٹ مین، اگر تم سفید شیشوں کی ایمبلس اینک لگا لو نا تو کسی یونیورسٹی کے پروفیسر نظر آؤ گے۔ اینک مل جائے گی تو وہ بھی لگا لوں گا۔ تم شراب تو پیتے ہو نا؟ یہ تو میرا شوق ہے۔ معاف کرنا، مجھے تمہارے بارے میں پوری معلومات نہیں۔ ویسے میں تمہیں مسلمان سمجھتا رہا ہوں اور بیشتر مسلمان اسے برا ہی سمجھتے ہیں۔ وہ معذرت آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے اس کے تبصرے پر اپنے دل میں خلش سی ابھرتی محسوس کی مگر میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم دونوں نے گلاس اٹھا کر فضا میں ٹکرائے اور وسکی اپنے میدوں میں انڈیلنی شروع کر دی۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ زیستہ کو نہ میرے مذہب کا علم تھا نہ نام کا، مگر وہ میرے ساتھ نہایت خلوص اور بے تکلفی سے پیش آ رہا تھا۔ بہتر ہوگا کہ میں تم سے اپنا تعارف کرا دوں، میں نے شرمندگی کے احساس کے ساتھ کہا۔ نہ ایسا نہ کرنا، تمہیں تو ابھی خود اپنا نام جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ گلاس لبوں سے ہٹاتے ہوئے جلدی سے بولا۔ واقعی؟ ہاں، تمہارا نام آسکر بینتھم ہے۔ تم اینگلو انڈین ہو اور برطانوی شہریت رکھتے ہو۔ لنڈن سے تمہیں یہاں آئے ہوئے چند ہی روز گزرے ہیں۔ میرا تعارف کرانے کا شکریہ۔ پھر زیستہ نے اپنا ایک سوٹ پہنا کر سیاہ پردے کے سامنے اسٹوڈیو کے انداز میں میری کئی تصویریں اتاری۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ چند روز میں میرا برطانوی پاسپورٹ مجھے ملنے والا تھا اور وہ تصاویر اسی لیے اتاری گئی تھیں۔ تصویریں اتارنے کے بعد زیستہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ باہر سے دروازہ مقفل کر گیا تھا اور مجھے ہدایت کی تھی کہ میں نہ کسی ٹیلی فون کال کا جواب دوں اور نہ گھر آنے والی کسی ملاقاتی کے لیے سامنے آنے کی کوشش کروں۔ ان ہدایات سے اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں اس کی غیر موجودگی میں کسی پریشانی سے دوچار نہ ہو جاؤں۔ زیستہ شام کو سورج غروب ہونے سے ذرا دیر پہلے آیا اور آتے ہی اس نے مجھے بتایا کہ اگلے روز شام 4 بجے مجھے اس کے ہمراہ شہر جانا ہوگا۔ زیستہ بہت خوشباش اور فراخ دل انسان تھا۔ اس کے یہاں میں نے جو مختصر سا وقت گزارا اس میں زیر زمین گزارے ہوئے 7 دنوں کی کوفت بالکل دور ہو گئی۔ اگلے روز روانگی سے قبل زیستہ نے مجھے مخصوص ساخت کا ایک بریف کیس دیا جس میں کچھ اخبارات، رسائل اور سادہ ڈائریاں پڑی ہوئی تھیں۔ میری درخواست پر اس نے ایک عدد اینک بھی میرے سپرد کر دی جسے لگانے کے بعد میری شخصیت یکسر بدل کر رہ گئی۔ جب زیستہ کی کار مضافاتی علاقے سے تل ابیب کے شہری حدود میں داخل ہوئی تو یک بہ یک میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اسرائیل پہنچنے کے بعد میں نے یہودیوں کے نقطہ نظر سے بے شمار جرائم کیے تھے، بہت سی سازشوں میں شریک رہا تھا، مگر ان لوگوں کے پاس میرے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ البتہ مارے کے قتل کے بارے میں شاید ہر شخص کو علم ہو چکا تھا
کہ وہ میرے ہاتھوں ماری گئی ہے۔ اس سفر کا اختتام ہلٹن ہوٹل پر ہوا۔ کمرہ نمبر 313۔ زیستہ نے گاڑی کا انجن بند کیے بغیر کہا۔ اس کا مطلب تھا کہ میرا اور اس کا ساتھ ختم ہو چکا تھا۔ مجھے گاڑی سے اترتے ہوئے زیستہ پر بہت غصہ آیا کہ اس نے پہلے سے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں شروع سے اسی تاثر کا شکار تھا کہ زیستہ میرے ساتھ رہے گا، اور پھر اس نے اچانک مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ ہلٹن ہوٹل سے میری کچھ یادیں بھی وابستہ تھیں۔ وہیں میری ملاقات مسز فلورا اسمتھ سے ہوئی تھی، جس کے بارے میں اس وقت مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ اسی ہوٹل میں پہلی بار میں نے غدار اعظم قاضی ہاتھی کو دیکھا تھا۔ پھر اس کا ایک آدمی اسی ہوٹل کی پارکنگ لاٹ کے قریب میرے ہاتھوں کیفر کردار کو پہنچا تھا۔ بظاہر میں لاپرواہ نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں اپنے گرد و پیش سے پوری طرح باخبر تھا اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ زیستہ نے جس طرح کمرہ نمبر 313 کا ذکر کیا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ مجھے وہاں کسی سے ملنا تھا۔ اگر مجھے اس کمرے میں قیام کرنا تھا تو زیستہ یقیناً چابی وغیرہ کے بارے میں بھی ہدایت کرتا۔ لفٹ کے ذریعے میں تیسری منزل پر پہنچا تو راہداری ویران پڑی ہوئی تھی۔ میں دبیس قالین پر بے آواز قدموں سے چلتا ہوا 313 کے سامنے رک گیا۔ میری پہلی ہی دستک کے جواب میں دروازہ کھل گیا اور مجھے دروازے میں خمیدہ کمر والا ایک عمر رسیدہ جاپانی نظر آیا۔ اس بوڑھے کی آنکھوں میں شبہات کی پرچھائیاں لرزاں تھیں اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی چیز سے سخت خوفزدہ ہو، مگر اس نے مجھے فوراً ہی اندر بلا لیا۔ ڈاکٹر آسکر بینتھم؟ اندر پہنچنے کے بعد اس نے تائید طلب لہجے میں سوال کیا اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس جاپانی بوڑھے نے کچھ کہے بغیر میرے ہاتھ سے بریف کیس لے لیا۔ پھر وہ اپنے بستر کی طرف گیا اور مسہری کے نیچے چھپایا ہوا اسی ساخت کا ایک دوسرا بریف کیس نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ میرا بریف کیس اس نے لاپرواہی سے بستر پر ڈال دیا تھا۔ اب تم ہالیڈے ان کے کمرہ نمبر 82 میں رہو گے، اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اس وزنی بریف کیس کو کھولنا چاہا، مگر بوڑھے نے سختی سے مجھے روک دیا۔ اب تم جاؤ یہاں سے۔ کمرہ میرے نام سے بک ہو چکا ہے کیا؟ ہاں، تم جاتے کیوں نہیں ہو آخر؟ وہ بہت ہی بد دماغ شخص تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ میں نے اسے خوخار نظروں سے گھورا اور اس کے کمرے سے نکل گیا۔ ہالیڈے ان وہاں سے خاصی دور واقع تھا اور میں جلد از جلد وہاں پہنچ کر اس وزنی بریف کیس کا جائزہ لینا چاہتا تھا، جس میں یقینی طور پر کچھ اہم اشیاء موجود تھیں۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ محمود سرے سے لاپتہ ہو گیا تھا اور اس نے مجھے غیر ملکیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، جو تل ابیب میں نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ اس جاپانی بوڑھے کے بارے میں تو مجھے پختہ یقین تھا کہ وہ کسی بھی حالت میں افواج آزادی فلسطین کا رکن نہیں ہو سکتا۔ ہالیڈے ان کے کاؤنٹر سے میں نے کمرہ نمبر 82 کی چابی لی اور اوپر پہنچ گیا۔ اندر پہنچ کر میں نے دروازہ مقفل کیا اور فوراً ہی بریف کیس کھول ڈالا۔ اس میں بھرا ہوا سامان دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور میں احتیاط کے ساتھ ہر چیز کو الگ الگ کرنے لگا۔ اس میں بہت سے کاغذات، نقشوں اور دوسری اشیاء کے علاوہ ایک بند لفافہ بھی تھا، جس پر انگریزی حروف میں ارجنٹ لکھا ہوا تھا۔ میں نے سب سے پہلے وہی لفافہ کھول ڈالا۔ اس میں 2 بڑے صفحات پر مشتمل ایک خط موجود تھا، جس کی تحریر میرے لیے نئی نہیں تھی۔ وہ خط میرے فلسطینی دوست محمود کی جانب سے تھا۔ خط کے مندرجات کے مطابق محمود تہہ خانے سے نکلنے کے بعد پکڑا گیا تھا اور 6 گھنٹے کے تشدد کے بعد جب تل ابیب میں اس کے ٹھکانے کی تصدیق کر لی گئی تو اسے رہا کر دیا گیا۔ ماریہ کے قتل کے بعد حکام نے سینکڑوں فلسطینی کو گرفتار کیا اور پھر تشدد کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد ان کا تعاقب کیا جاتا تھا تاکہ ان کے کچھ مشکوک رابطے ہوں تو ان کا سراغ لگایا جائے۔ محمود کو رہائی ضرور مل گئی تھی، مگر اس کی پنڈلی میں تشدد کے نتیجے میں خاصا زخم آیا تھا اور اس کی نگرانی بھی جاری تھی، جس کی وجہ سے اس کی نقل و حرکت محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اپنی غیر حاضری کی وضاحت کے بعد اس نے لکھا تھا کہ قدرت نے اسرائیل سے میری نکاسی کی ایک راہ پیدا کی تھی۔ جاپان کے ریڈ بریگیڈ نامی گروپ نے اسرائیل کی قومی فضائی کمپنی کے ایک طیارے کو دوران پرواز اغوا کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس میں امکانی مدد کے لیے انہوں نے محمود سے مدد مانگی تھی اور محمود نے انہیں میرے فرضی نام سے آگاہ کر دیا تھا۔
یہ پڑھ کر میرے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی اور میں نے آگے خط پڑھنے کے بجائے ان سطور کو دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا۔